آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کے حوالے سے گفتگو کروں، کیونکہ روایات مشہور کے مطابق اس ماہ رجب کی 27ویں شب کو رب کائنات نے آسمانوں پر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی میزبانی فرمائی تھی۔ اگرچہ معراج کی تاریخوں میں روایات میں کچھ اختلاف ہے، کچھ روایات کے مطابق معراج ہجرت سے 5 برس پہلے ہوئی، کچھ روایات وہ بھی ہیں جو ہجرت کے بعد کی بات بتاتی ہیں، لیکن روایات کثیرہ اور روایات مشہور کے مطابق ہجرت سے 3 برس پہلے یہ سفر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اس تاریخ کے اختلاف سے لوگوں نے عجیب فائدہ اٹھانا چاہا، کہنے لگے کہ جی آپ واقعہ معراج کو آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کا ایک چمکتا ہوا نشان بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی معمولی بات بھی نہیں ہے۔ زمینوں سے اس طرح آسمانوں پر جانا اور تمام آسمانوں سے گزر کر یہ جنت اور دوزخ کا معائنہ کرنا، پھر لوح و قلم کا مشاہدہ کرنا، پھر عرش و کرسی تک پہنچنا، اور پھر اس سے بھی آگے لامکاں کی سرحدوں میں داخل ہونا اور جمال الوہیت کو بے حجاب دیکھنا اور حسن یزداں کو بے نقاب دیکھنا، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، اور یہ آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انفرادیت بھی ہے، یہ امتیاز ہے، ورنہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے، وہ کلیم اللہ، وہ انتہائی جلیل القدر اللہ کے نبی، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اپنا جلوہ دکھا دے، رب ارنی۔ ان کو جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح رب کائنات خود بلا کر دعوت دے کر اور پھر اپنے جمال سے فیض یاب فرمائے اور مشاہدہ کرائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر واقعی یہ واقعہ معراج اس طرح ہوا ہوتا تو ظاہر ہے کہ ایک بہت عظیم الشان کام ہوا ہو تو اس کی تاریخ جو ہے وہ تو لوگوں کو ازبر ہوتی ہے، لوگ ذہن نشین رکھتے ہیں، فلاں موقع پر ہوا تھا، ہم وہاں تھے، یہ موقع اس طرح ہوا تھا۔ تو اگر یہ واقعہ معراج واقعی اس طرح ہوا ہوتا تو لوگوں کو اس کی تاریخ میں تو کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن یہاں تاریخوں کا اختلاف جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ واقعہ معراج اتنی عظیم الشان چیز نہیں ہے جتنی آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، بظاہر یہ استدلال ذرا تھوڑا سا اٹریکٹ بھی کرتا ہے، لوگ چونکہ منطقی انداز استدلال کو اپناتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ واقعی بات تو صحیح ہے۔ پاکستان کا قیام ہے 14 اگست کو، تو اب 14 اگست ہم سب سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، اور ہر پاکستانی کو اس تاریخ کا پتہ ہے۔ اسی طرح ہم اگر 23 مارچ کو وہ جشن آزادی وہ مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں کہ قرارداد پاکستان اس تاریخ کو وہ جناب پاس کی گئی تھی، تو وہ تاریخ بھی ہمیں ازبر ہے۔ تو کتنے ایسے واقعات اس طرح اپنی تاریخوں کے حساب سے ہمیں یاد ہیں کیونکہ وہ اہم واقعات ہیں۔ تو اسی طرح اگر یہ شب معراج میں اگر یہ واقعہ اس طرح معراج کا اتنا عظیم الشان واقعہ ہوا ہوتا تو ظاہر ہے کہ سب مسلمانوں کو یہ تاریخیں یاد ہوتی۔ آدمی عام طور پر یہ ایک لاجیکل کانسیکوینس، ایک منطقی نتیجہ یہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقالات کاظمی میں ان کی تصنیف وہ معراج کے حوالے سے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں شامل ہے۔ میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس کا بہت خوبصورت اور بہت منفرد اور بہت مکمل جواب دیا۔ اب وہ جواب جو ہے وہ میں اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرات مکرم انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو استدلال ہے
کہ بھئی وہ تاریخ لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ معراج کا تو ایک واقعہ ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، بات ہو گئی، لیکن یہ بتائیے کہ نماز کیا زندگی میں ایک بار پڑھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب معراج، شب معراج میں نماز فرض ہوئی، آقا کریم تو اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ جب آپ پہلے سے پڑھتے تھے تو پھر بعد میں یہ فرض ہوئی، یا اس میں حکمت کیا ہے؟ میرا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر بندے کو رب کی بندگی تو کرنی ہے، اس کی عبادت تو کرنی ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اب کس طرح عبادت کرنی ہے، وہ عبادت کی رسوم کیسے ادا کی جائیں، وہ طور طریقے کون سے اپنائے جائیں، تو رب کائنات کو اپنے محبوب کا اپنی بارگاہ میں عبادت کرنا، وہ طور طریقے، وہ انداز نشست و برخاست، وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ سجدہ ریز ہونا، وہ رکوع و سجود سے گزرنا، وہ اتنا مرغوب اور محبوب تھا کہ اپنے محبوب کی اداؤں کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے۔ آقا کریم نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ سرکار کا اپنا انداز تھا نا، وہ اپنی پسند سے نماز پڑھتے تھے، تو رب کائنات کو وہ انداز عبادت اتنا پسند آیا، اپنے محبوب کی ادائیں محبوب ہوتی ہیں نا، تو رب کائنات کو وہ انداز، اپنے محبوب کا انداز عبادت اتنا پسند آیا کہ اپنے محبوب کی ساری امت پر، قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر وہ انداز عبادت فرض کر دیا۔ یہ اپنے محبوب کی ادا کو پسند کرنے والی بات ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ نماز کوئی ایک دفعہ تو نہیں پڑھی، دن میں 5 مرتبہ پڑھی اور برسوں پڑھی۔ 10 سال تو ہجرت کے بعد گزرے ہیں، اور اس سے 3 سال پہلے اگر ہم روایات مشہور کا اعتبار کریں، فی الحال ہم اسی کو سامنے رکھتے ہیں، تو 10 اور 3 13 سال تک دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کی جا رہی ہے، اور میرے آقا کریم کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر نماز ادا نہیں کر رہے، لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں۔ اب نماز جو دن میں 5 مرتبہ پڑھی جا رہی ہے، اور دکھا کے پڑھی جا رہی ہے، سکھا کر پڑھی جا رہی ہے، اور برس ہا برس تک پڑھی جا رہی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب آپ نماز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ نماز جناب فرض ہے، یا نماز کی بڑی تاکید آئی ہے قرآن میں، باقی تمام عبادتوں سے بڑھ کر ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے اور دین کا ستون ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے، یہ تمام چیزیں اگر اسی طرح ہیں، تو جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مسلسل کیا ہو، دن میں 5 مرتبہ کیا ہو، علل اعلان کیا ہو، لوگوں کو دکھا کے کیا ہو، ان کی امامت کر کے کیا ہو، ان کو سکھا کے کیا ہو، تو اس کام کے بارے میں آج تک لوگوں میں اختلاف ہے کہ جی رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں، امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی چاہیے یا نہیں، امام کے پیچھے لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، جی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے، چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے، اگر باندھنے ہیں تو کہاں باندھنے چاہیے، تو یہ آج تک یہ اختلاف ہے۔ بھئی کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا، آقا کریم نے کبھی زندگی میں ایک آدھ بار نماز پڑھی ہوتی تو چلیے یہ اختلاف سمجھ میں آتا تھا، لیکن جو 13 برس تک روزانہ دن میں 5 مرتبہ عبادت کی ہے، اس کے بارے میں یہ اختلاف، تو اگر واقعی نماز اتنی اہم چیز ہوتی تو اختلاف تو نہ ہوتا، لوگوں کو پتہ ہوتا نماز کیسے پڑھنی ہے، لیکن آج تک اگر یہ اختلاف ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ نماز اتنی اہم عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح دلیل دے تو اس کا کیا توڑ ہے آپ کے پاس؟ ظاہر ہے کہ اس کا عقلی طور پر تو کوئی توڑ نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیا ہے۔ اگر رفع یدین کیا تھا تو اس ادا کو بھی محفوظ رکھا ہے، نہیں کیا اس ادا کو بھی محفوظ رکھا ہے، تو اس طرح یہ تمام چیزیں آج تک محفوظ کی گئی، اس لیے یہ اختلاف ہے، ورنہ یہ اختلاف نماز کی فرضیت کے بارے میں تو نہیں ہے، نماز کی اہمیت کے بارے میں تو نہیں ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اگر 13 سال تک جو کام روزانہ 5 مرتبہ کیا گیا ہو، دکھا کر کیا گیا ہو، اگر اس کے، اور پھر یہ تو فعل ہے نا، آقا کریم کو تو معراج ہوئی، لیکن آقا کریم نے تو معراج صرف بیان کیا نا، وہاں تو قول ہے، فعل تو لوگوں کے سامنے تو فعل نہیں ہے نا۔ آقا کریم کا معراج پہ جانا یہ اپنی جگہ، لیکن لوگوں کے سامنے تو زبانی کلامی بات ہی ہوئی ہے نا۔
تو حضرات مکرم اگر وہ 13 برس تک روز کیے جانے والا 5 مرتبہ کیا جانا والا فعل اگر اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور اس اختلاف کی بنیاد پر نماز کی اہمیت اور وقت اور فرضیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو اگر یہ معراج کی تو صرف تاریخ میں اختلاف ہے، تو اس تاریخ میں اختلاف کی بنیاد پر معراج کی اہمیت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟